دیکھو بھائی یہ میری زمین ہے، میں نے یہ زمین بیچی زید کے ہاتھ، تو 3 آدمی شفا کرنے کے حقدار، ایک وہ آدمی جو میرے ساتھ اس زمین میں شریک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شریک فی الزمین۔ اس کو حق ہے کہ وہ مشتری کو پیسہ دے دے اور یہ زمین حاصل کرے۔ دوسرا آدمی جو اس زمین پر شفا کرتا ہے یہ وہ ہے کہ وہ زمین میں تو میرے ساتھ شریک نہیں ہے لیکن نہر اور راستے میں، یعنی میری اور اس کی زمین کی نہر ایک ہے یا راستہ ایک ہے، کتنے ہو گئے؟ تیسرا آدمی وہ شفا کر سکتا ہے کہ نہ میرے ساتھ زمین میں شریک ہے نہ نہر اور راستے میں شریک ہے، صرف پڑوسی ہے، جار ہے، کتنے ہو گئے؟ 3۔ یہ بات کل گزر چکی، اب 3 شفہا ہو گئے، لیکن جب تک یہ موجود ہے یہ شفا، اور جب تک یہ موجود ہے تو یہ شفا نہیں کر سکتا۔ اگر یہ نہیں تھا یا تھا لیکن اس نے کہا میں شفا نہیں کرتا، اب کون کرے گا؟ شریک فی الزمین۔ اگر یہ نہیں تھا یا تھا لیکن اس نے کہا میں شفا نہیں کرتا، مگر اس کی موجودگی میں یہ شفا اور اس کی موجودگی میں نہیں۔ یہ معنی ہے وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ فِي الطَّرِيقِ وَشِرْكٍ، اور نہیں ہے اس آدمی کے لیے جو شریک ہو بھائی کے ساتھ راستہ و نہر میں جو دوسرے نمبر کا شفیع ہے، اور نہیں ہے جار کے لیے جو تیسرے درجے کا ہے، شفاعت نہیں ہے مع الخلیط فی الرقبہ، جبکہ شریک فی المبی موجود ہے۔ یہ بات پہلی گزری تھی یا نہیں گزری؟ ثبت سے ثابت کیا تھا، کس سے؟ وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ فِي الطَّرِيقِ وَالشِّرْكِ، اور نہیں ہے واسطے اس آدمی کی جو بھائی کے ساتھ شریک ہے راستے اور صرف پانی میں، اور نہیں ہے جار کے لیے کیا نہیں ہے؟ شفا کرنے کا حق۔ کب نہیں ہے؟ مع الخلیط فی الرقبہ، جبکہ بھائی کے ساتھ شریک فی المبیع موجود ہے۔ لما ذکرنا انہ مقدم، کیونکہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ شریک فی المبیع مقدم ہے شریک فی المنافع پر بھی، اور بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے مسئلہ مختلف فی ہے، ذرا غور سے دیکھیں۔ پہلے نمبر کا شفیع کون تھا؟ دوسرے نمبر کا، تیسرے نمبر کا۔ اب میری زمین بیچی، پہلا شفیع موجود ہے لیکن یہ کہتے ہیں میں شفا نہیں کرتا، تو موجود ہے لیکن شفا نہیں کرتا، اب کون کرے گا؟ شریک فی المنافع۔ اب شریک فی المنافع موجود ہے لیکن وہ کہتے ہیں میں نہیں کیا کرنا، میں شفا نہیں کرتا، اب کون کرے گا؟ یہ معنی ہے وَإِن سَلَّمَ، اگر شریک فی المبیع ترک کرے شفا، فَالشُّفْعَةُ لِلشَّرِيكِ فِي الطَّرِيقِ، اب شفا واسطے شریک فی الطریق کا ہے۔ وَإِن سَلَّمَ، اگر شریک فی الطریق شفا ترک کرے، أَخَذَهَا الْجَارُ، جار لے گا، لما بینا من الترتیب، کیونکہ ہم بیان کر چکے ہیں کس کو؟ اب بات سمجھ لو، سنو بھائی، تیسرے نمبر کا جار کون ہے؟ تیسرے نمبر کا شفیع کون ہے؟ جار، لیکن ایک مکان کے 4 جار ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھو یہ مسجد ہے تو اس کا جار دفتر والے ہے یا نہیں؟ اس کا جار یہ کارخانے والا ہے یا نہیں؟ اس کا جار وہ سامنے کارخانے والا ہے یا نہیں؟ اس کا جار یہ پیچھے کارخانے والے ہے یا نہیں؟ تو گھر کی 4 دیواریں ہیں، ہر دیوار کے ساتھ جو ٹچ ہے وہ جار ہے۔ اب آپ نے کہا کہ اگر شریک فی المبیع نہ ہو یا شفا ترک کرے، شریک فی المنافع نہ ہو یا شفا ترک کرے تو جار کرے گا، تو کون جار کرے گا؟ وہ، یہ، وہ،
کیا یہ ٹھیک ہے. تو کہتے گھر میں مرکزی دیوار دیکھو، وہ جس کے ساتھ ٹچ ہے وہ کرے گا، اور مرکزی دیوار یہ پیچھے ہے. آپ پیسے صندوق میں رکھتے ہیں اور صندوق کہاں رکھتے ہیں؟ پیچھے دیوار کے ساتھ. ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو اگر یہ بک جائے تو دفتر والے شبہ نہیں کر سکتے، وہ کارخانے والا نہیں کر سکتے، سامنے کارخانہ نہیں کر سکتا، پیچھے کارخانہ کرے گا. کیوں؟ وہ داری مبیع کی پیچھے ہے اور اس کا دروازہ اس کی گلی میں نہیں، اس کی گلی تو وہ ہے اور اس کی گلی وہ ہے. تو جار کے لیے دو شرطیں ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ وہ علی یمین الدار المبیعہ ہو، علی شمال الدار المبینہ ہو، علی قبال الدار المبیعہ ہو، یا علی ظہر الدار المبیعہ. اور دوسرا یہ کہ اس کا دروازہ اس گھر کی گلی میں نہ ہو بلکہ دوسری گلی میں. کیوں؟ اگر اس گھر کی گلی میں ہو تو وہ جار ہوا یا شریک المنافع ہوا؟ ہاں وہ تو پھر دوسرے درجے کا. بات سمجھ میں آ گئی؟ والمراد بہذا، اور مراد اس جار سے الجار الملس ہے، وہ جار ہے جو داری مبیعہ کے ساتھ متصل ہو. متصل تو چاروں ہو سکتے ہیں. کہتے وہ هو الذی علی ظہر الدار المشروعہ، جو داری مشروعات کی پیچھے ہو، وبابہ فی سکۃ اخری، اور اس کا دروازہ دوسری گلی میں ہو. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اگر اسی گھر کی گلی میں دروازہ ہے تو وہ پھر جار تیسری درجے کا ہے یا شریک دوسرے درجے کا؟ بات مثل میں کیا تھا کہ اگر شریک فی المبیع تھا لیکن اس نے شفعہ ترک کر دیا تو کون کرے گا؟ شریک فی. اور اگر یہ تھا لیکن شفعہ ترک کر دیا، یہ امام ابو حنیفہ امام محمد کا مذہب ہے. امام یوسف فرماتے ہیں جب شریک فی المبیع ہو تو شریک فی المنافع شفعہ نہیں کر سکتا، خواہ وہ شفعہ کرنا چاہے یا. اور جب تک شریک فی المنافع موجود ہے تو جار شفعہ نہیں کر سکتا، خواہ وہ طالب شفعہ ہو یا تارک شفعہ ہو. دونوں صورتوں میں یہ محروم ہے. تو جار محروم ہے امام یوسف کے نزدیک شریک فی المنافع کے ہوتے ہوئے، اور شریک فی المنافع محروم ہے شریک فی المبیع کے ہوتے ہوئے، خواہ یہ طالب شفعہ ہو یا تارک شفعہ ہو. وعن ابی یوسف رحمہ اللہ، اور قاضی صاحب سے یہ ہے کہ انما وجود الشریک فی الرقبہ، کہ جب شریک فی الرقبہ موجود باشد لا شفعۃ لغیرہ، شفعہ نیست برائے شریک فی المنافع. سلمہ و شریک فی المبیع شفعہ ترک کند استوفا یا حاصل کند. ٹھیک ہے. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھو یہ باپ ہے، اس باپ کا یہ بیٹا ہے، اس بیٹے کا یہ بیٹا ہے. اب اگر یہ مر جائے یہ تو میراث کس کو ملے گا؟ بیٹے کو یا ابن الابن کو؟ ہاں ابن کو ملے گا. اب ابن اگر کہیں میں میراث نہیں لینا چاہتا تو پھر بھی ابن الابن کو نہیں ملے گا. اور اگر کہتے ہیں میں میراث چاہتا ہوں پھر بھی ابن الابن کو نہیں ملے گا. یہ حاجب ہے اور وہ محجوب ہے، اور محجوب محروم ہوتا ہے. تو اسی طریقہ سے شریک فی المبیع حاجب ہے شریک فی المنافع سے، اور شریک فی المنافع حاجب ہے. تو جار محروم ہے شریک فی المبیع کی ہوتی ہو، فی المنافع کی ہوتی ہے، خواہ وہ شبہ کرے یا نہ کرے. اور شریک فی المنافع محروم ہے شریک فی المبیع کی ہوتی ہوئی، خواہ وہ شبہ کرے یا نہ کرے. یہ معنی ہے لأنہا محجوب نبی، کیونکہ جار اور شریک فی المنافع یہ محروم ہے بھی بس سبب شریک فی المبیع کے. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ امام صاحب نے کیا کہا تھا کہ اگر شریک فی المبیع موجود ہے لیکن شفعہ کرنا نہیں چاہتا اب کون کرے گا؟ کیوں؟ ہم کہتے ہیں سبب شفیع کا کیا ہے؟ اتصالی، اور اتصالی ملکی شریک فی المبیع کا بھی ہے بائے کے ساتھ، اور شریک فی نیر میں اتصال ہے، راستے میں
تو جس طرح سبب شفیع کا اس کے حق میں ہے تو سبب شفیع کا اس کے حق میں. اتنی بات ہے کہ اس کے لیے حق تقدم تھا، لیکن جب اس نے کہا میں اپنا حصول نہیں کرنا چاہتا تو سبب جو اتصال اس کے بارے میں موجود ہے تو یہ کرے گا. اور جب یہ کہتے ہیں میں شبہ نہیں کرنا چاہتا تو سبب جو اتصال ہے شبہ کا وہ جار کے ہاتھ ہے. جب سبب موجود ہے تو شبہ بھی موجود ہے. وجہ ظاہر وجہ متن کا یہ ہے کہ ان سبب شبہ کا جو اتصال ہے تقرر وہ ثابت ہے فی حق القال شریک فی المبی شریک فی المنافع اور جار کے بارے میں الا ان للشریک حق تقدم. اتنی بات ہے کہ شریک فی المبی کے لیے حق تقدم فی شبہ کا تھا. فاذا سلم پس جب اس نے شبہ ترک کر دیا نکان لموانیہ تو شفا اس کا ہوگا جو اس کے پیوست ہے. اور شریک فی المبی کے پیچھے کون ہے اور اس کے پیچھے کون ہے؟ ٹھیک ہے. اس کی مثال کہ اگر شریک فی المبی کو شفا کرنا چاہتا ہے پھر تو شریک فی المنافع محروم ہے، اور اگر شفا ترک کرے تو پھر شریک فی المنافع کو شفا کرنے کا حق. اس کی مثال یہ ہے آج میں صحیح تندرست میں نے اس سے 100 روپے قرض دیے. یہ قرض زمانے صحت کا ہے یا زمانے مرض کا ہے؟ اور کل میں مرض موت میں مبتلا ہوا تو میں نے 100 روپے اس سے لے لیے. 100 روپے. اب جب میں مرا تو میرے پیسوں میں کل 100 روپے. اس 100 سے وہ صحت ادا ہوگا یا قرض مرض کا ادا ہوگا؟ صحت کا. کیوں؟ اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ صحت میں لیے تھے 100 روپے تھی کیوں واپس نہیں کیے، اور مرض میں نہیں پوچھے گا. میں کہوں گا مجھے کمانے کا موقع ہی نہیں ملا. تو اس سے پہلے کہ جب وہ مر جائے 100 روپے اس کے پاس ہو تو وہ مرض والا دین ادا کرے گا یا صحت والا؟ لیکن اگر صحت والا کہے میں نے معاف کر دیا میں نہیں لیتا تو وہ مرض کا دین معاف ہے یا وہ حقدار ہے؟ ہاں یہ معنی ہے بمنزلت دین صحت مع دین مریض. ٹھیک ہے یعنی تو دین مرض کا جو ہے وہ تو ساقط ہے، لیکن اگر دینی صحت والا کہے میں نے معاف کر دیا میت کو تو پھر دینی مرض معاف ہوتا ہے یا وہ لے سکتا ہے؟ تو گویا کہ شریک فی المبی دائم صحت کا ہے اور شریک فی المنافع دائم مرض کا ہے. تو جب دائنی صحت دین لینا چاہے تو دائنی مرض جو ہے وہ محروم ہے، لیکن اگر وہ دین معاف کرے تو شریک فی المنافع جو دائنی ہے مرض کا وہ کیا وہ حقدار ہے. صورت ذہن میں آ گئی. اب سنو، سب سے پہلا حق شفیع کا کس کو حاصل؟ شریک مبی. لیکن شریک فی المبی 2 قسم کا. ایک یہ ہے کہ یہ میرا گھر ہے اور یہ میرے ساتھ پوری گھر میں شریک ہے، یعنی ایک ایک ذرہ میں اس کا آدھا ہے، ایک ایک بالش میں اس کا آدھا ہے، ایک ایک ذرہ میں اس کا آدھا ہے. یہ شریک فی کل المبی. ٹھیک ہے. اور دوسرا شریک ہے فی جدارین. یہ سارا گھر میرا ہے لیکن یہ دیوار مشترک ہے، نیچی زمین بھی دیوار پہ جو کڑی ہے وہ بھی مشترک ہے، خرچہ بھی مشترک کیا ہوا ہے. اب میں نے یہ مکان بیچا تو جو شریک فی الجدار ہے یہ ایسا ہے جیسا شریک فی کل دار، اور شریک فی کل دار مقدم تھا شریک فی المنافع اور جار پر، تو شریک فی الجدار مقدم ہے شریک فی المنافع اور جار پر. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی شریک مقدم ہے شریک فی المنافع اور جار پر، خواب و شریک و کل مبیع میں یا بعض میں. یہ معنی ہے. والشریک فی المبی، جو شریک فی نفس المبی ہے، قد یکون فی بعض منہا، وہ شریک ہوتا ہے بعض مبیعہ میں، کما فی منزل معین من الدار، جیسے یہ میرے ساتھ مکان کے ایک کمرے میں شریک ہو، او جدار معین منہا، یا ایک جدار میں شریک ہو. نو ہوا یہ شریک فی الجدار مقدم ہے علی الجار فی المنزل، اس آدمی پر جو پڑوسی ہو اور پوری مکان کے ساتھ وہ متصل ہو.
وَقَضَى عَلَى الْجَارِ فِي بَقِيَّةِ الدَّارِ فِي أَصَحِّ روایتین. اسی طرح شریک فی الجدار مقدم ہے اس پر جو جار ہے کل دار کے اندر فی أصح روایتین عن ابی یوسف. کیوں؟ وجہ یہ کہ شریک فی الجدار اگرچہ شریک فی جزء ہے لیکن اس کا اتصال قوی ہے یا جار کا اتصال قوی ہے؟ شریک فی الجدار کا یہ معنی ہے لأن اتصالہ شریک فی الجدار کے اتصال بائی کے ساتھ اقوا ہے والبقعۃ واحدۃ اور عقد بیعہ ایک ہے، بائی نے کل مکان ایک عقد میں مشتری کے ہاتھ بیچا. بس یہ تو پہلے درجے کا شفیع تھا جو شریک تھا، اس کی تفصیل کی کہ اس کی دو قسم ہیں، ایک شریک فی کل دار اور ایک شریک فی بعض دار. یہ دونوں مقدم ہیں شریک فی المنافع پر بھی اور جار پر. دوسرا شفیع کون تھا؟ شریک فی. اب شریک فی المنافع کی دو قسم ہیں، ایک شفیع بن سکتا ہے ایک نہیں بن سکتا. ایک یہ ہے کہ میرا اور آپ کا اشتراک ہو طریقہ میں، وہ طریقہ عام ہے، وہ طریقہ جیسے یہ جی ٹی روڈ یہ قندہار سے نکلا ہے دلی پر پہنچ چکا ہے. اب اسی جی ٹی روڈ پر میرا مکان ہے گجرانوالہ میں اور آپ کا مکان ہے قندہار میں. آپ نے قندہار میں بیچا مکان اور میں شبہ کرتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ شریک ہوں، ایک سڑک پر ہمارا گھر ہے، تو جناب یہ شفیع نہیں بن سکتا کیونکہ یہ طریق عام ہے اور سبب شفیع کا اشتراک فی طریق خاص ہے. طریقہ خاص یہ ہے کہ یہ راستہ ہے آگے سے بند ہے، آگے سے بند. اب اس پر یہ مکان ہے، یہ مکان ہے، یہ مکان ہے، یہ مکان بکا، باقی تین مکانات والی شبہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ طریقہ عام ہے یا طریقہ خاص ہے. اور جو طریقہ عام ہے جی ٹی روڈ ہے دلی سے قندہار تک ہے، میرا مکان اسی سڑک پر دلی میں ہے اور آپ کا مکان اسی سڑک پر قندہار میں ہے. اب میں نے مکان بیچا، آپ شبہ کرتے ہیں کہ میں شریک پہ طریقے، یہ نہیں. تو شرکت مطلقی طریقے میں سبب شفیع کا ہے یا طریقہ خاص میں؟ طریقہ خاص کون سا ہے؟ موٹر وے یا بند؟ بات سمجھ لیں. اسی طرح نمبر 2 شفیع شریک فی شرب ہے. شریک فی شرب، شرب بھی دو قسم کا ہے، ایک عام اور ایک خاص. یہ دریائے کابل ہے، اس سے جلال آباد میں آپ کی زمین سیراب ہوتی ہے اور اسی دریائے کابل سے اٹک میں میری زمین سیراب ہوتی ہے. اب آپ نے جلال آباد میں زمین بیچی، میں شبہ کرتا ہوں کیونکہ میں آپ کے ساتھ شریک پہ شرب ہوں. یہ غلط ہے کیونکہ وہ شرب عام ہے یا خاص؟ عام. شرب خاص سبب شفیع کا ہے. شرب خاص وہ نہر ہے جس سے 2 بار سیراب یا زیادہ سے زیادہ بس. یہ نہر ہے، اس سے یہ 3 باغات سیراب ہے. جو اپنا باغ بیچے گا باقی کو شبہ کر سکے گا. اور بعض نے کہا نہر خاص اس کو کہتے ہیں جس میں کشتی نہ چلتی. کشتی بات سمجھ میں آئی؟ ثم لا بد، یہ دوسری شفیع کی تفصیل ہے. ضروری ہے ان یکون الطریق کہ جس طریقہ میں شرکت ہے، جس نہر میں شرکت ہے، خاصاً وہ خاص ہو، حتیٰ یستحقہ، حتیٰ کہ شفیع مستحق ہو جائے شفیع کا بسبب شرکت کی فیہ شرب خاص اور طریقے خاص میں. نو طریقہ خاص یہ ہے اللہ یکون نافذنا، کہ وہ بھی نظیر نہ ہو. بات سمجھ میں آئی؟ وہ مقرر ہے. یہ سبب شفیع کا نہیں ہے. جی ٹی روڈ پر تو کروڑوں مکانات موجود ہیں. اور شرب خاص یہ ہے ان یکون نہرا لا تجری فیہ سفن، کہ ایسی نہر ہو جس میں کشتی نہ چل سکے، او ما تجری فی، جس میں کشتی چلے، فہو عام، وہ عام ہے، وہ سبب شفیع کا نہیں ہے. وہذا عند بابجی و محمد. اور امام یوسف فرماتے ہیں کہ نہر خاص یہ ہے یکون نہرا کہ وہ ایسی نہر ہو یسقى منہ قراقان، جس سے 2 باغات
صرف او ثلاثہ یا 3 باغات وما زاد على ذلك فهو عام، اور جس سے 3 باغات 4 باغات سے وہ کیا ہے؟ وہ عام ہے، وہ سبب شبے کا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ مسئلہ ذرا سنو، یہ لمبی گلی ہے یا نہیں ہے؟ ہاں لمبی اپنی کتاب میں دے ہے نہیں ہے؟ ادھر دیکھو، ادھر قلم ہے؟ یہ ایک لمبی گلی ہے کہ نہیں؟ آگے بند ہے یا کھلی ہے؟ بند ہے۔ اس سے یہ ایک گلی نکلتی ہے، آگے بند ہے یا کھلی ہے؟ ہاں بند ہے۔ اس پر کتنے مکانات ہیں؟ 4 مکانات۔ اس پر فرض کرو کتنے مکانات؟ 6 مکانات، ٹھیک ہے۔ اب مولوی صاحب آپ یہاں سے چلتے ہیں، یا اس گھر میں تھے یا اس میں تھے یا اس میں تھے یا اس میں یا آگے چل کر اس گلی میں جاتے، اس گھر میں اس گھر میں اس گھر میں اس گھر میں، ٹھیک ہے۔ ہاں اب مولوی صاحب اگر اس لمبی گلی میں کوئی مکان بک جائے تو یہ باقی 5 بھی شفا کر سکتے ہیں اور یہ 4 بھی، کیوں؟ اس راستے میں مرور کا حق جس طرح ان 6 کو ہے تو ان 4 کو بھی ہے، تو ان مکانات پر یہ لوگ شفا کر سکتے ہیں، اور اگر اس میں مکان بک جائے تو باقی 3 کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو اس گلی میں مرور کا حق نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں یہ طریقہ نافذ ہے یا غیر نافذ ہے؟ غیر نافذ، یعنی یہاں بند ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ گلی نافذ ہے یا غیر نافذ؟ غیر نافذ ہے، یعنی آگے بند ہے۔ اس پر کتنے مکانات ہیں؟ اور اس پر 6۔ اب اگر نیچی گلی میں کوئی طویل گلی میں کوئی مکان بک جائے تو باقی 5 بھی شبہ کر سکتے ہیں اور یہ 4 بھی، کیونکہ ان 4 کو اس طویل گلی میں مرور کا حق ہے، تو یہ شریک پہ شریک ہے۔ اور اگر اس چھوٹی گلی میں ایک مکان بک جائے تو کون شبہ کرے گا؟ باقی 3 کریں گے، اور طولا والی شبہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو اس طریق میں مرور کا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ سنو، فَإِنْ كَانَتْ سِكَّةٌ غَيْرُ نَافِذَةٍ، اگر ایک گلی ہے غیر نافذ، اس سے مراد کون ہے؟ وہ چھوٹی گلی جس پر کتنے مکانات ہیں؟ یہاں کتنے ہیں؟ 3 ہے یا نہیں ہے؟ ہاں جی، اچھا۔ یلشعب نکلتی ہے منہا، اس چھوٹی گلی سے، سکۃ غیر نافذۃ، ایک دوسری گلی غیر نافذ۔ وہ دوسری گلی صغرا ہے یا مستطیل؟ ہاں اس پر کتنے مکانات؟ 6 مکانات۔ فبیعت دار فی السفلی، تو بیچا گیا گھر سفلا کے اندر، فلأہلہا اہل الشفعہ، جو اسی کے اہل کے لیے کیا ہے؟ یہ وہ چھوٹی گلی ہے،
دون اہل العلیا، اہل علیا کے لیے نہیں ہے جو لمبی گلی والے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، او ان بیعت فی العلیا، او اگر علیا میں بک جائے، علیا کون سا ہے؟ وہ طویل جس میں 6 مکانات ہے، فلأہل السکتین، تو شفا کیوں؟ اس لیے کہ طویل والوں کو جس طرح حق مرور حاصل ہے تو قصیر طریقے والے کو بھی حق، اس لیے کہتے ہیں والعلت ما ذکرنا، اور دلیل وہ ہے جو ہم ذکر کر چکے ہیں کتاب ادب القاضی جلد 40 میں، کہ طولہ میں مکان بک جائے تو خسرا والی شبہ کر سکتے ہیں کہ ان کو حق مرور حاصل ہے، اگر خسرا میں بک جائے تو طولہ والا نہیں۔ یہ وہی بات ہے، وَلَوْ كَانَ نِهْرٌ صَغِيرٌ، ایک نہری صغیر ہے، یہ ہے، یہ نہر صغیر ہے، یہ کیا ہے؟ اس پر یہ زمین ہے، 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 اس سے ایک نہر اصغر جدا ہو گئی ہے، اس پر یہ 2 زمینیں ہیں۔ اب اگر صغیر نہر میں کوئی زمین بک جائے تو باقی 3 شفا کر سکتے ہیں، اور اصغر والی بھی، کیونکہ ان کا فن یہاں سے آتا ہے، اور اگر اصغر میں یہ مکان بک جائے تو دوسرا مکان والا شفا کر سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا فن اس سے نہیں گزرتا۔ بات سمجھ میں؟ وَلَوْ كَانَ نِهْرٌ صَغِيرٌ، ایک چھوٹی نہر ہے، يُؤْخَذُ مِنْهُ نِهْرٌ أَصْغَرُ مِنْهُ، اس سے اور چھوٹی نہر نکالی جاتی ہے، تو وہ قیاس کرو طریق پر فیما بینا، یعنی اصغر والی صغیر والوں پر شبہ کر سکتے اور صغیر والے نہیں کر سکتے۔ پٹھانوں کا مسئلہ، یہ میرا گھر ہے، یہ اور یہ تبلیغی کا گھر ہے، الگ الگ گھر۔ تبلیغی نے اپنی سین میں سائبان بنانا چاہا تو میرے مکان پر اس دیوار پر لکڑی رکھی اور اوپر گھاس پھوس ڈالا، نیچے بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب کل میں نے یہ مکان بیچا، تبلیغی کہتے ہیں میں تو تیرے ساتھ شریک ہوں، میں اول نمبر کا شفیع ہوں کیونکہ میری لکڑی تیری دیوار پر پڑی ہے، تو مصنف کہتے ہیں لکڑی رکھنے سے یہ شریک نہیں بنتا، یہ بدستور جار ہے، 3 درجے کا شفیع۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ دیوار کس کی ہے؟ میری، اور یہ لکڑ کس نے رکھے؟ تبلیغی نے۔ اب میں نے اپنا مکان بیچا، اب تبلیغی کہتے ہیں کہ میں اول نمبر کا شفیع ہوں، یعنی شریک فی المبی ہوں، میں پہلا شبہ کروں گا، تو مصنف کہتے ہیں کہ لکڑی رکھنے سے تبلیغی شریک نہیں بنتا، وہ بدستور کیا ہے؟ جار ہے، 3 نمبر کا شفیع ہے، یہ معنی ہے۔ ولا يكون الرجل، اور نہیں بنتا تبلیغی بالجزء على الحائط، اگر وہ لکڑی رکھی میری دیوار پر، کیا نہیں بنتا؟ شفیع شرکت، شفیع شرکت، شفیع شرکت کا، ولكنه شفیع جوار، وہ شفیع جوار کا ہے، لأن العلت، کیونکہ شفا بشرکت کی لیے علت شرکت فی عین المبی زمین ہے، وبوضع الجزء، اور لکڑی رکھنے سے لا يصير شریکا بالدار، وہ شریک بالدار نہیں ہے، الا انه جار ملازقا، وہ جار کے وقت ہے، میں ان کی لکڑی کو گراؤں نا، پیدا پہنچا دوں، اس لیے کہتے ہیں والشریک فی الخشبۃ تکون علی حائط الدار جارا۔ یہ اور بات، یہ میرا گھر ہے، یہ تبلیغی کا گھر ہے، میں نے اپنے گھر میں سائبان بنا کر لکڑی کا سر کہاں رکھا؟ ہاں، دیوار پر۔ تبلیغی نے ادھر سے اپنے گھر میں سائبان بنا کر لکڑ کی سر کہاں رکھ لیے؟ اب مولوی صاحب لکڑوں میں سراغ ہوا، یہ لکڑی تبلیغی کا ہے، یہ میری، یہ اس کی، یہ میری، یہ اس کی، تو وہ شریک پہ خشبہ بنا، اس سے وہ شریک پہ مبی بن سکتا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں بن سکتا، جار ہے، یہ معنی ہے شریک فی لکڑ تکون کی وہ لکڑ علی حائط الدار جار لما بینا۔ سنتے ہو؟ بس سننا کافی، سمعنا وعصینا وإذا